بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کام کر کر کے تھکن سے میں چور ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ایک شدید خواہش ابھری کہ جا کر 2 گھڑی بستر پر لیٹ کر آرام کر لوں، لیکن اس گھر میں آرام کرنا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ میں اس گھر کا فرد نہیں بلکہ یہاں پر صرف ایک ملازمہ تھی۔ میں نیچے لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی جبھی وہ لمبا چوڑا سا شخص میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ جاؤ اب جا کر اوپر والے کمرے کی صفائی کرو جو میری خوابگاہ ہے۔ میں جو آرام کرنے کا سوچ رہی تھی، اس نئے حکم پر تو جیسے تھکن میرے وجود پر اور بھی زیادہ حاوی ہو گئی۔ مجھے حکم دے کر وہ واپس جا چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر بنی ہوئی منزل پر آ گئی، پھر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ کمرہ تھا یا کوئی محل، جا بجا سفید پردوں سے اٹا ہوا کمرہ، فانوس ہی فانوس اس کمرے میں روشن تھے۔ سفید رنگ اور سنہرے رنگ کا ایسا امتزاج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اتنا نرم و ملائم بستر، اگر بندہ اس بستر پر لیٹ جائے تو شاید بستر کے اندر ہی دھنس جائے۔ میرا بدن تو ویسے ہی تھکن سے چور چور ہو رہا تھا۔ جب بھی میں نے دل میں سوچا کہ کون سا مجھے وہ شخص دیکھ رہا ہے، کیوں نہ 5 منٹ لیٹ کر بستر پر آرام ہی کر لیا جائے۔ واہ مہرو، تیری تو قسمت ہی کھل گئی اس گھر کی ملازمہ بن کر، میں مسکراتے ہوئے اپنے آپ سے کہنے لگی، اور پھر اس سفید بستر پر لیٹ گئی۔ جبھی میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا، میں نے اپنے اندر ایک بے پناہ تبدیلی محسوس کی۔ سامنے لگے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ وہاں مہرو نہیں بلکہ کوئی اور بیٹھی تھی، روشن صاف چہرہ لیے کوئی شہزادی۔ اماں آج پھر بری طرح کھانس رہی تھی۔ میں جو نیچے بیٹھ کر بالٹی میں تھوڑا سا پانی لیے برتن دھونے میں مصروف تھی، اماں کے کھانسنے پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ بیچاری اماں کی بیماری تو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جبھی نورا باہر سے کھیلتی ہوئی آئی اور مجھ سے کہنے لگی، باجی کچھ کھانے کے لیے رکھا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں صاف بھوک کا احساس جاگ رہا تھا۔ میں نیچے منہ کر کے جیسے شرمندہ سی ہو گئی۔ گھر میں آٹا ہونا تو دور کی بات، اس وقت نمک بھی نہ تھا۔ میرا دل بری طرح کڑنے لگا۔ میں اس سے کہنے لگی، تھوڑی دیر صبر کر لو نورا، میں ابھی دکان والے چاچا کے پاس جاتی ہوں، اگر اس نے تھوڑا سا راشن ادھار دے دیا تو میں تیرے لیے فٹافٹ ایک چینی کا پراٹھا بنا کر دیتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر نورا کے چہرے پر ایک چمک آ گئی۔ وہ جھلی تو ویسے ہی چینی کا پراٹھا کھانے کی شوقین تھی، اسی لیے خوشی خوشی واپس کھیلنے چلی گئی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے دوپٹے سے ہاتھ صاف کیے، پھر منہ دھونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ میں دوپٹے سے چہرہ صاف کر رہی تھی جب اس سالوں پرانے دیوار پر لگے شیشے پر میری نگاہ گئی۔ میرا کالا چہرہ اس میں واضح تھا۔ چہرے پر موجود جا بجا دانے میری بدصورتی کا احساس مجھے بری طرح دلاتے تھے۔ میری بدصورتی کے تو کیا کہنے، شاید چڑیلیں بھی میری بدصورتی دیکھ کر شرما جائیں۔ میں اپنے آپ کا مذاق بے حسی کی حد تک اڑاتی تھی۔ میرے اماں اور ابا دونوں ہی کالے تھے اور یہ بدصورتی مجھے ان سے ورثے میں ملی تھی۔ لیکن نورا جو مجھ سے چھوٹی تھی، بلکہ بہت ہی زیادہ، تقریباً 6-7 سال چھوٹی تھی، اس کی رنگت میرے مقابلے میں سانولی تھی، لیکن میں اتنے کالے رنگ کی تھی کہ میرے سفید دانت میرے چہرے پر الگ ہی چمکتے ہوئے نظر آتے۔ میں باہر جاتی تو اگر کوئی چند منٹ بھی میرے چہرے پر نظر ٹکا لیتا تو فوراً ہی مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ یقیناً میری بدصورتی کو اتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ یوں میں جہاں بھی جاتی چہرے پر نقاب کر لیتی۔ کبھی کبھار آئینہ دیکھتے ہوئے دل سے شکوہ بھی نکلتا کہ بنانے والے تھوڑا مجھ پر رحم ہی کھا لیتا، کم از کم آئینے میں مجھے اپنا چہرہ دیکھتے ہوئے شرم تو نہ آتی۔ بچپن میں تو ساتھ والی لڑکیاں بھی میرا بڑا مذاق بناتی تھیں، لیکن جب مجھے ان باتوں کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوئی، آس پاس کے لوگوں نے احساس دلانا شروع کر دیا کہ مہرو تو بہت کالی ہے، تیرے اوپر تو میک اپ بھی اچھا نہ لگے۔ یا کوئی محلے کا بچہ روتا تو اس کی ماں مذاق ہی مذاق میں اسے کہتی کہ اگر تم چپ نہ ہوئے تو میں مہرو کو بلا لوں گی۔ میں جانتی تھی کہ میری دوستیں میرے پیچھے سے کالی ڈائن یا کالی چڑیل کے نام سے بلاتی ہیں۔ ابا کئی سالوں پہلے مر چکا تھا۔ اماں نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر چلایا تھا۔ طاقت سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان کی ہمت وقت سے پہلے ہی جواب دے گئی تھی۔ اب محلے کی عورتیں آتیں تو مجھے کہتیں کہ مہرو تیرا کون سا کوئی بڑا بھائی ہے، اب تجھے ہی گھر کو چلانا ہے، تو بھی کہیں کام پہ لگ جا یا کسی کے گھر پہ کام کر لے تاکہ تیرے گھر کا گزارا تو چل سکے۔ مجھے ان کی باتیں بہت تکلیف دیتی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ میں کسی فیکٹری میں کام کر لوں گی، لیکن کسی کے گھر کی ملازمہ بن کے کام کرنا مجھے منظور نہ تھا، اسی لیے ابھی تک میں نے کہیں بھی کام نہ ڈھونڈا تھا۔
اور اماں کے بس میں نہیں رہا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرے۔ آہستہ آہستہ کر کے غربت نے اتنی مضبوطی سے اپنے پنجے ہمارے گھر میں گاڑے کہ گھر میں آج نمک تک موجود نہ تھا۔ پھر میں نے اپنی بڑی سی کالی چادر اوڑھی اور سوچا کہ کریانے کی دکان والے چاچا سے تھوڑا سا راشن ادھار لے آتی ہوں۔ یہی سوچ کے میرے قدم اس دکان کی طرف اٹھ گئے۔ شکر تھا کہ دکان پر کوئی آدمی موجود نہ تھا، صرف چاچا ہی بیٹھا تھا۔ پھر میں چاچا کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ چاچا مجھے تھوڑا سا راشن چاہیے ادھار میں، اگر آپ دے دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میری بات سن کر وہ دکان والا چاچا مجھے گھورنے لگا اور بولا، پہلے ہی میری دکان نہیں چل رہی، اوپر سے تو روز روز ادھار راشن لینے آ جاتی ہے۔ پہلے والے پیسے کون سا تیری ماں نے چکائے ہیں؟ تم دونوں ماں بیٹی کا تو لگتا ہے میری دکان کو خالی کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ مجھے باتیں سنانے لگا، لیکن مجھے اس کی باتوں سے کوئی غرض نہ تھا۔ مجھے اپنی بہن کا پیٹ بھرنا تھا، اسی لیے میں اس کی باتیں سننے پر مجبور تھی۔ پھر میں چاچا کو کہنے لگی کہ ابھی تھوڑا سا راشن دے دو چاچا، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے پیسے جلدی دے دوں گی۔ وہ برے برے منہ بنانے لگا، لیکن شکر تھا کہ وہ مجھے راشن دینے پر راضی تھا۔ جلدی جلدی راشن اٹھا کر میں گھر آ گئی۔ تھوڑا تھا، لیکن یہ تھا کہ ہمارا ایک ہفتہ گزر ہی جاتا۔ جلدی جلدی نورا کو روٹی بنا کر دی اور اماں کے لیے بھی ایک پتلی سی روٹی بنا کر رکھ دی۔ تبھی برابر والی خالہ کلثوم چلی گئیں۔ وہ اماں کو دیکھنے لگیں جن کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی، مہرو تیری ماں کی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے، اسے تو دوائیوں کی ضرورت ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ پھر میں خالہ کلثوم سے کہنے لگی، خالہ گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے، میں کیسے اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں؟ تو خالہ کلثوم مجھ سے کہنے لگیں کہ دیکھ، جب بھی تجھے سمجھاتی ہوں کہ کہیں محنت مزدوری کر لے، کسی کے برتن مانجھ لے تاکہ تیرے ہاتھ میں 4 پیسے آئیں، اب تو نے ہی گھر کو چلانا ہے۔ میں چپ تھی کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اب کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ پھر میں خالہ کو کہنے لگی کہ خالہ کل میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ مجھے کسی کے گھر پر کام دلوا دینا۔ خالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے دن میں خالہ کے ساتھ کام ڈھونڈنے نکلی۔ پورا دن سڑکوں پر گھومتی رہی، کام مانگنے کے لیے بڑی بڑی کوٹھیوں کے دروازے بجا بجا کر پوچھتی رہی، لیکن میری قسمت بری تھی کہ کسی نے بھی مجھے کام پر نہ رکھا۔ میں رات کو آ کر پھر شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میرا بدصورت چہرہ مجھے آئینے میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ شاید کوٹھیوں والے میری شکل دیکھ کر ڈر گئے، اسی لیے انہوں نے مجھے کام نہ دیا۔ گھر کے حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے تھے، مجھے جلد از جلد کام ڈھونڈنا تھا۔ پھر خالہ نے دوسرے دن مجھے اپنے ساتھ لیا اور پھر دوبارہ سے کام کی تلاش میں ہم دونوں نکل پڑے۔ پورا دن سڑک پر مارے مارے پھرنے کے باوجود مجھے کسی نے کام نہ دیا۔ ایک بار پھر میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی۔ تیسرے دن خالہ کی طبیعت خراب تھی، میں نے اکیلے ہی گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ پھرتے پھرتے کافی گھنٹے گزر گئے، لیکن مجھے امید نظر نہ آ رہی تھی کہ کوئی مجھے کام دے دے گا۔ یہ بڑی بڑی کوٹھیوں والے مجھے اپنی نوکرانی بنانے کو تیار نہ تھے۔ دھوپ میں پھر پھر کر میرا کالا رنگ اب انتہائی کالا دکھنے لگا تھا۔ بھوکی پیاسی بے مقصد میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ جانے انجانے میرے قدم اس طرف اٹھ گئے جہاں پر کوئی گھر نہ تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اس پوش علاقے سے کافی آگے نکل آئی تھی۔ یوں ہی میری نظر جنگل میں بنی ایک بڑی سی شاندار کوٹھی پر پڑی۔ بلا شبہ دور سے دیکھنے پر بہت ہی بڑی سی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کوٹھی میں اپنی قسمت آزما کر دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کی مالکن مجھے اپنے ہاں کام پر رکھ لیں۔ اتنی دور تک چلنے کے بعد ہی میں اس کوٹھی تک پہنچ پائی۔ کوٹھی پر کوئی چوکیدار موجود نہ تھا۔ میں نے خود ہی گیٹ بجا دیا۔ کھولنے والا ایک آدمی تھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے غور سے دیکھنے کا مطلب سمجھتی تھی، شاید اس نے زندگی میں میرے جیسی بدصورت لڑکی نہ دیکھی تھی، اسی لیے وہ مجھے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ صاحب جی، میں کام کے لیے آئی ہوں، مجھے کام کی ضرورت ہے، میرے گھر کے حالات انتہائی خراب ہیں، اگر مجھے کام نہ ملا تو شاید میری چھوٹی بہن اور ماں بھوکے ہی مر جائیں۔ پھر وہ شخص جب بولا تھا تو اس کی آواز خاصی بھاری تھی، جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کیا کیا کام کرنا آتا ہے تمہیں۔ تو میں دل ہی دل میں خوش ہوئی اور اس شخص کو کہنے لگی کہ مجھے سارے گھر کا کام کرنا آتا ہے، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا وغیرہ۔ پھر اس نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر لیا کہ ٹھیک ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ میں حیران سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ شخص مجھے اتنی آسانی سے کام دے دے گا۔ میں نے گھر آ کر اماں کو بتایا کہ اماں، مجھے کام مل گیا ہے، اب میں تیرا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا دوں گی،
अम्मा बेदिली से मुस्कुरा दी। वो इतनी बीमार रहने लगी थी कि शायद उन्हें अब अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। दूसरे दिन मैं काम पर जाने लगी तो अम्मा को ताकीद की कि अम्मा, नूरा का ख्याल रखना, उसे ज़्यादा घर से बाहर जाकर ना खेलने देना। अम्मा ने सर हिला दिया। नूरा को भी मैंने अच्छी तरह समझा दिया था। फिर बड़ी सी काली चादर ओढ़कर मैं घर से निकल आई। बेशक उस घर तक पहुंचने का रास्ता बहुत पुरखतर था, लेकिन फिर भी काम के लालच ने मुझे उस तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था। दरवाज़ा खोलने वाला वही शख्स था। उसने मुझे बता दिया था कि पूरे घर की साफ सफाई करनी है। मुझे सफाई करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि जब मुझे सीढ़ियों से उतरती हुई एक लड़की नजर आई। लड़की इंतहाई गोरी थी, लेकिन हैरत मुझे जब हुई जब उसने अपने चेहरे को एक साइड से पूरा ढक रखा था। सर पर दुपट्टा लपेटा हुआ था, लेकिन दुपट्टे के अंदर से उसका सिर्फ आधा चेहरा नजर आ रहा था। वो नीचे लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गई। उस आध छुपे हुए चेहरे में से सिर्फ उसकी एक आंख बाहर झांक रही थी, लेकिन उस आधे चेहरे से भी अंदाज़ा था कि वो लड़की किस कदर खूबसूरत होगी। बहुत चुपचाप सोफे पर आंखें मूंदे लेटी थी। अजीब सी पुरस्रारियत पूरे घर में फैली हुई थी। तभी वो लंबा चौड़ा शख्स अंदर आया और लड़की से कहने लगा कि तू नीचे क्यों उतरी है, मैंने तुम्हें मना किया था। तो वो लड़की उससे कह रही थी कि कमरे में मेरा दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैं नीचे चली आई। लेकिन वो शख्स उससे इसरार करने लगा कि वापस ऊपर कमरे में जाओ। वो लड़की एक झटके से उठी और तेज तेज कदमों से चलते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। मैं हैरान परेशान खड़ी थी। उस लड़की का नीचे आना क्या उस शख्स को इस कदर बुरा लगा था? मुझे काम करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। एक दिन मैं डरते डरते उस शख्स से कहने लगी, साहब जी मुझे थोड़े से पैसे एडवांस में दे दें, वो आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। मुझे इस वक्त अपनी माँ का इलाज करवाना है, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। हमारे घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। उसने कुछ कहे बगैर नोटों की एक गड्डी मेरे हाथ पर रख दी और खामोशी से ऊपर चला गया। मैं बिल्कुल साकत खड़ी थी। दिखने में वो शख्स बड़ा बेरहम सा मालूम होता था, लेकिन उसने मुझे इतने सारे नोट देकर मेरा दिल जीत लिया था। उन पैसों से मैंने किराने वाले दुकान के चाचा के सारे पैसे उतार दिए और अम्मा को लेकर एक सरकारी अस्पताल में चली आई। लेकिन वहाँ एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं, अगर तुम इलाज करवाओगी तो वो इलाज बहुत महंगा है, इसीलिए इन्हें घर ले जाओ। जितनी इनकी ज़िंदगी बाकी बची है इनको सुकून से गुजारने दो। मैं रोते रोते अम्मा को घर वापस ले आई। मैं सोचती कि अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मैं और नूरा भला किसके सहारे पर ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात अम्मा सोई तो दोबारा उठ ना सकी। मेरी और नूरा की तो दुनिया ही लुट गई थी। हम दोनों इस भरी दुनिया में अकेले रह गए थे। फिर मोहल्ले वालों ने मुझे समझाया कि तुमने अपनी छोटी बहन को पालना है, इसीलिए हिम्मत करो, खुद कमाओ, अपना भी पेट भरो और इस बहन को भी पालो। मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। मुझे उनकी बातों की संगीनी का अंदाज़ा था। अम्मा के मरने के 3 दिन बाद मैं वापस काम पर जाने की तैयारी करने लगी। नूरा को मैंने खाला कलसूम के घर भेज दिया था। पूरा दिन उसने वहाँ रहना था। फिर मैं शाम को उसे लेकर अपने साथ आ जाती। मैं पैदल चल चल कर उस कोठी तक पहुँच गई। फिर उसके अंदर जाकर काम काज करने लगी। मैं काम काज करने में मसरूफ़ थी जब ही गर्दन मोड़कर पीछे देखने लगी। वो लंबा चौड़ा शख्स मेरे पीछे खड़ा मुझे गुस्से से देख रहा था। यकीनन वो इसलिए गुस्से में था कि मैं इतने दिन से काम पर नहीं आई थी। तभी मैं सर झुकाकर कहने लगी कि साहब जी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, इसीलिए मैं काम पर ना आ सकी। मैं उसे दुखी लहजे में बता रही थी। जब भी उसने मुझसे वो कहा जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई। वो मुझसे कहने लगा, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी माँ मर गई थी? मरना तो आखिर सभी ने है, हमारा तो पूरा कबीला मर गया था, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी तरह रोनी सूरत बनाकर नहीं घूमते थे। मैं सर झुकाकर रह गई। फिर वो मुझे ताकीद करने लगा कि भले कुछ भी हो जाए, दोबारा छुट्टी नहीं करनी है। 3-4 दिन सफाई ना करने की वजह से पूरा घर मिट्टी से अट्टा हुआ था। इतनी सफाई सुथराई करने के बावजूद घर किसी भी तरह से साफ होकर नहीं दे रहा था और मैं थक्कन से चूर हो चुकी थी। तभी मैं उस शख्स की ख्वाबगाह तक आ गई और उसके नर्म मुलायम बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। मैं अभी लेटी ही थी कि मेरे जिस्म को जोरदार झटका लगा। मैं उठकर बैठ गई। मेरी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी थी, जिसमें मुझे अपने बजाय किसी और की शक्ल नजर आ रही थी।
लेकिन वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर आईने को देख रही थी। ये मैं नहीं तो फिर कौन है? मैंने अपने हाथ पांव की तरफ देखा। इंतहाई काली रंगत वाले मेरे हाथ पांव सुनहरी रंगत में ढल रहे थे। मेरा पूरा वजूद मुकम्मल तब्दील हो चुका था। मैं अपने आप में न रही, अपने आप को घूम घूम कर देखने लगी। आईने में मैं नहीं बल्कि कोई शहजादी थी। मेरे चेहरे पर खुशी फूट रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तभी कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुला। वो लंबा चौड़ा शख्स पूरी तरह से अंदर आया और मुझे गौर से देखने लगा। मैं अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर उसे देख रही थी। उसके पीछे वही आधा चेहरा ढांपे लड़की भी खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक गई। हैरत ने मुझे ऐसे जकड़ा कि मैं चंद सानिये तक कुछ बोल ही न सकी। उस लड़की का आधा चेहरा बिल्कुल मेरी बदसूरत शक्ल के जैसे हो गया था। मैं हैरान थी कि उसके रूप में मैं ढल चुकी थी और वो मेरे रूप में ढल चुकी थी। वो शख्स मुझसे कहने लगा, कैसी लगी तुम्हें ये तब्दीली? मैंने नज़रें झुका ली। फिर मैं उस शख्स से एतमाद से कहने लगी, ज़िंदगी के इतने साल मैंने एक बदसूरत लड़की बनकर गुजारे हैं। कोई मुझ पर नज़रें डालना भी गवारा नहीं करता था, लेकिन इस रूप में ढलकर मैं अपने आप को किसी परिस्तान की शहजादी समझ रही हूँ। ठीक है, अगर तुम अपनी ये खूबसूरती पाना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं हैरान उसकी बात सुन रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि हाँ, मैं ये रंग और रूप पाने के लिए हर काम कर सकती हूँ। सो वो शख्स कहने लगा कि ठीक है, ये रंग और रूप तुम्हें जब ही मिलेगा जब तुम मेरा ये काम पूरा कर दोगी। यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक बस्ती है। उस बस्ती के अंदर एक लड़की रहती है। तुम्हें उस लड़की की मदद करना होगी। वो तुम्हारे जैसे इंसानों के हाथों इस कदर मजबूर हो चुकी है कि आज या कल में कभी भी खुदकुशी कर सकती है। तुम्हें जल्द अज जल्द उस तक पहुंचकर उसे इस काम से रोकना होगा। मैं उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि वो लड़की कौन है? आखिर मैं ही उसकी मदद क्यों कर सकती हूँ? तुम उसकी मदद इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम इंसान हो, जबकि हम जिनजात हैं। और जिनजात भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन बाज़ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। मैं उनके मुंह से ये बातें सुनकर उछल पड़ी। तो क्या इतने दिन से मैं इन जिन्नात के साथ रह रही थी? क्या ये इंसानों का नहीं बल्कि जिन्नात का घर है? वो जिन्नात मुझसे कहने लगा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे हर सूरत में उस लड़की को बचाना है। फिर मैं उसकी हिदायत पाकर जल्दी जल्दी घर से निकली और जंगल की तरफ जाने लगी। चल चल कर मेरे पाँव थक गए, लेकिन वो बस्ती मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। जंगल में भटकती फिरती काफ़ी देर हो गई। तभी दूर मुझे बने हुए मकानात नज़र आने लगे। मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं जल्दी जल्दी उन मकानात की तरफ बढ़ने लगी। यकीनन ये वही बस्ती थी जिस बस्ती का जिन्नात ने मुझे कहा था। आखिरकार मैं उस बस्ती तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिर उस बस्ती में से गुजरने वाले एक शख्स से रुककर पूछने लगी कि इस बस्ती में मुझे एक लड़की से मिलना है जो बहुत परेशान और मायूस है। मैं उसकी नाम और शक्ल तो नहीं बता सकती, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि वो लड़की आजकल हालात से बहुत परेशान है। वो शख्स रुककर मुझे गौर से देखने लगा। फिर कहने लगा कि कहीं तुम तारा के बारे में तो नहीं पूछ रही हो, क्योंकि इस पूरी बस्ती में तारा ही है जो कि इंसानों के हाथों आजकल जलीलो ख्वार हो रही है। मैंने जल्दी से गर्दन इस बात में हिला दी और कहने लगी कि हाँ, वो लड़की तारा ही है। तुम मुझे उस तक मिलवा दो किसी भी तरह करके। उसने मुझे एक छोटे से बने हुए मकान के बाहर छोड़ दिया और मुझसे कहने लगा कि इसी घर में वो लड़की तारा रहती है। मैंने धीरे से दरवाज़ा बजाया। चंद सेकंड बाद ही दरवाज़ा खुल चुका था। जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला उसने अपने चेहरे को आधा ढांपा हुआ था, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जो मुझे उस कोठे में मिली थी। लेकिन उस लड़की की शक्ल इस लड़की से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। तभी मैं उससे कहने लगी कि मुझे आपके पास किसी ने भेजा है मदद करने के लिए। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ ताकि मैं उस परेशानी का कोई हल निकाल सकूं। वो लड़की चुपचाप नज़र झुकाकर बैठी थी। फिर मैं उससे पूछने लगी कि तुमने अपना चेहरा इस तरह से आधा क्यों ढांपा हुआ है? तो वो लड़की मुझे कहने लगी कि इसलिए कि कहीं मेरी हैबतनाक शक्ल देखकर लोग मुझसे डर ना जाएं। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी और उससे इसरार करने लगी कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें देखकर नहीं डरूंगी। फिर मैं उसे अपने आप का बताने लगी कि किस तरह मैं एक इंतहाई बदसूरत लड़की थी और फिर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे इसरार करने पर उसने मुझे अपना चेहरा दिखाया, जिसे देखते ही मेरी चीख निकल गई।
اس لڑکی کا آدھا چہرہ بالکل جلا ہوا تھا، آنکھ کی جگہ پر صرف نشان باقی تھا اور آدھے ہونٹ پگھل کر بالکل ہی ختم ہو چکے تھے۔ کان کی جگہ پر بھی صرف نشان باقی تھا۔ اس کا آدھا چہرہ بالکل گردن تک جلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بالکل ساکت بیٹھی تھی، میرے منہ سے آواز تک نہ نکل پا رہی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے، یا کسی حادثے نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے؟ پھر اس نے اپنے چہرے کو واپس ڈھک لیا اور مجھ سے اداس لہجے میں کہنے لگی کہ میرے اس بدصورت چہرے کو بنانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ اس بستی کے لوگوں کا ہی ہاتھ ہے۔ میں غصے سے کھڑی ہو گئی اور اس لڑکی سے کہنے لگی کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے؟ اتنا ظلم، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ، کوئی انسان بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مجھے کہنے لگی کہ میں ہی نہیں، اس بستی کے لوگ پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کام کر چکے ہیں۔ اس بستی کے لوگوں کو کسی پر بھی بدکاری کا شبہ ہوتا ہے تو وہ لوگ اس لڑکی کا یہی حال کرتے ہیں۔ میں بھی آج سے 1 سال پہلے انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اپنی خالہ کے گھر رہ رہی تھی۔ ان کے گھر میں رہنے کی قیمت میں ان کے گھر کا سارا کام کاج کر کے چکا رہی تھی۔ میری کالی سیاہ آنکھیں اور گالوں میں پڑے ہوئے ڈمپل مجھے سب لڑکیوں سے الگ بناتے تھے۔ میری خالہ کی لڑکیاں انتہائی سانولی رنگت کی مالک تھیں۔ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی جبکہ ہونٹ بہت موٹے موٹے تھے۔ جب گھر پر آ کر خالہ کے سامنے یا ان کی لڑکیوں کے سامنے کوئی میری تعریف کرتا تو حسد کے مارے ان کا برا حال ہو جاتا تھا۔ میری خوبصورتی میں میرا کوئی کمال نہ تھا، بلکہ میری خوبصورتی تو اس رب کی عطا کردہ تھی جو سب کی صورتیں بناتا ہے۔ لیکن خالہ اور خالہ کی ساری بیٹیاں مجھ سے پوری طرح حسد کرنے لگی۔ تبھی وہ اپنی ماں کو اکساتی کہ اسے سارے گھر کا کام کاج کروایا کرو تاکہ یہ بھی ہماری طرح بدصورت بن جائے۔ مجھ پر جوانی کا جوش عروج پر تھا اور جوانی میں خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ ایک دن جب میری بڑی والی کزن عریشہ کے رشتے والے آئے ہوئے تھے، خالہ نے مجھے کہا کہ تم صرف کچن تک محدود رہنا۔ لیکن برا ہو میری قسمت کا، جب ہاتھ دھونے کے بہانے ایک خاتون کچن میں آ گئی۔ اس نے مجھے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھی، شاید میری خوبصورتی نے اس کو اپنے ذہن میں جکڑ لیا تھا۔ تبھی وہ اندر جا کر خالہ سے اصرار کرنے لگی کہ جو لڑکی کچن میں کام کر رہی ہے اسے ہمارے سامنے بلایا جائے۔ خالہ نے ناچار مجھے اندر بلایا اور وہ ساری خاتون عریشہ کے بجائے میرے لیے رشتہ ڈال کر چلی گئیں۔ وہ لوگ تو چلی گئیں، لیکن خالہ نے مجھے چٹیا سے پکڑ کر اتنا مارا کہ میری روح بھی تڑپ اٹھی تھی، لیکن ان کے ہاتھ کسی طرح بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ خالہ مجھ پر الزام لگا رہی تھیں کہ میں نے جان بوجھ کر ان مہمانوں کے سامنے آئی تھی۔ ان کی بیٹیاں اور وہ مجھے کہنے لگیں کہ تمہیں زیادہ شادی کی آگ لگی ہوئی ہے، ساری زندگی یہیں پڑے پڑے گزار دو گی، لیکن میں تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ خالہ اور اس کی ساری بیٹیاں مجھ پر تھوک کر چلی گئیں۔ میں اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے وہاں اکیلی رہ گئی۔ خالہ نے مجھے اتنا مارا تھا کہ میرا جسم اٹھنے سے بھی انکاری تھا، لیکن پھر بھی اس حالت میں میں گھر کا سارا کام کرتی پھر رہی تھی۔ لیکن شاید میرے ساتھ ابھی کچھ اور ہونا باقی تھا۔ جب خالہ کی نند کا بیٹا اس گھر میں چلا آیا، عریشہ اور منیبہ دونوں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ وہ لڑکا تھا بھی انتہائی درجے کا خوبصورت، اوپر سے اس کی سرکاری نوکری لگ چکی تھی اس گاؤں میں۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں یہاں پڑھانے آیا تھا۔ میں زیادہ تر دوپٹے میں لپٹی چپ چاپ کچن میں کام کرتی رہتی تھی۔ اس دن خالہ کی مار کھانے کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ کسی کے سامنے نہ آؤں جاؤں۔ ایک دن دوپٹے کو پوری طرح منہ پر ڈھانپے میں کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی، جب وہ لڑکا میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے پانی مانگنے لگا۔ ناچار مجھے پانی دینا ہی پڑا۔ میں نے گلاس بھر کر اسے پانی تھمایا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کی گہری نظریں میں اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اتنا کام کیوں کرتی ہیں؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کام سے شروع ہو کر کام پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زندگی ہنس کھیل کر گزار لینی چاہیے۔ تبھی میں نے اپنی کالی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس سے التجا کرنے لگی کہ خدا کے لیے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ زندگی مجھ پر پہلے بھی آسان نہیں ہے۔ اگر خالہ یا اس کی بیٹیوں نے آپ کو مجھ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ میرا جینا دوبھر کر دیں گی۔ میرا اس کو یوں دیکھنا تھا کہ جیسے وہ کوئی بت بن گیا۔ اس نے آج مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔
اور میں نے اسے آج پہلی دفعہ اتنے غور سے دیکھا تھا۔ پھر جیسے ہماری محبت کی ایک نئی شروعات ہو گئی، میں دھیرے دھیرے اسے پسند کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بھی میرے لیے صاف پسندیدگی تھی۔ پھر ایک دن جب خالہ اور اس کی بیٹیاں کہیں گئی ہوئی تھیں تو وہ چپکے سے میرے پاس چلا آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر تم پھپھو اور ان کی بیٹیوں سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ تو میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح میری یہ خوبصورتی میرے لیے ایک عذاب بنی ہوئی ہے، اور اگر تمہاری پھپھو کو یہ پتہ چل گیا کہ تم مجھ میں دلچسپی لے رہے ہو تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ تو وہ مجھے یقین دلانے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میری ماں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں خود سے کوئی لڑکی پسند کر کے اسی کے ساتھ شادی کر لوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ زندگی میں مجھے تمہارے جیسے ہمسفر کی ضرورت تھی، اس لیے میں جیسے ہی گھر جاؤں گا تو امی سے کہوں گا کہ تمہارے لیے وہ میرا رشتہ لے کر آئیں۔ مجھے اس کی باتیں کسی اور ہی دنیا کی سیر کرا رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ احمد سے شادی کے بعد مجھے خالہ اور اس کی بیٹیوں کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جائے گی۔ اب میں بڑی خوش رہنے لگی، لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ ایک دن جب احمد میرے لیے پھولوں کے گجرے لے کر آیا تو وہ گجرے اس نے چپکے سے مجھے دے دیے۔ میں نے وہ گجرے کمرے میں چھپا کر رکھ دیے۔ تبھی منیرہ میرے کمرے میں کسی کام سے گئی اور اس نے وہ گجرے رکھے ہوئے میرے کمرے میں دیکھ لیے جو احمد ابھی لے کر آیا تھا۔ وہ گجرے لا کر اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ دیکھو امی، یہ کیسے احمد کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہے۔ آخر اس نے احمد کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ احمد تو گھر پر نہ تھا، پھر خالہ تھی اور اس کی مار۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ پکڑ کر دیوار پر مار رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تو ایک ناگن کی پیدا کی ہوئی ہے، آستین کا سانپ بن کر ہمیں ڈس رہی ہے۔ میں احمد کی علیشہ کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ رہی ہوں اور تو نے اپنا ہی چکر پال لیا اس کے ساتھ۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، مکار لڑکی۔ ان کے ہاتھ کسی طرح بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی عریشہ باہر سے بھاگتی ہوئی آئی اور اپنی ماں کو کہنے لگی کہ امی، اسے چھوڑ دو، احمد آنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ لے اور اس کا دل ہماری طرف سے کھٹا ہو جائے۔ خالہ نے مجھے ایک دھکا دے کر چھوڑ دیا، پھر اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی کہ اس چالاک لڑکی کا تو میں ایسا حال کروں گی کہ یہ اپنا کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ پھر ایک دن اس نے اپنی بات پر عمل کر دکھایا۔ اسکول میں چھٹیاں ہونے کی وجہ سے احمد اپنی ماں سے ملنے گھر چلا گیا تھا۔ خالہ نے مجھے کہا کہ میں اور عریشہ منیبہ ایک دن کے لیے کہیں جا رہے ہیں، تم پیچھے سے گھر پر رکو گی۔ ویسے بھی شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہوتی یا کسی کی دعوت وغیرہ، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کر جاتی تھی۔ میں ان کی بات پر راضی تھی اور بھلا میری کیا مجال تھی کہ ان کے سامنے کسی بات سے انکار کرتی۔ وہ مجھے اکیلا گھر میں چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر میں باقی کے گھر کے کام سمیٹنے لگی۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ انہوں نے گھٹیا سازش اپنے گندے ذہنوں میں رچ رکھی تھی۔ میں گھر کا سارا کام کاج ختم کر چکی تھی۔ رات کے 8 بجنے والے تھے، لیکن خالہ اور اس کی بیٹیاں ابھی تک نہ آئی تھیں۔ جبھی دیوار سے ایک لڑکا کودا، میں اسے چور سمجھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب خالہ اور اس کی بیٹیوں کی سازش تھی۔ وہ لڑکا جیسے ہی گھر میں گھسا، میں اسے دیکھ کر چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے زور سے پکڑ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے سانس بھی نہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھے پکڑ کر چارپائی پر ڈال دیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ بکھرے بالوں اور اس خراب حلیے کے ساتھ میں پاگلوں کی طرح وہاں بیٹھی اس لڑکے سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس لڑکے کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح کر کے وہ میرے سارے کپڑے پھاڑ دے۔ تبھی دروازہ تیز تیز بجنے لگا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر خالہ اور اس کی بیٹیاں اور ان کے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ تھے۔ تبھی خالہ نے سب کے سامنے زور زور سے بولنا شروع کر دیا کہ ہائے ہائے، دیکھو ہماری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر کیسے اس لڑکے کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے۔ تبھی عریشہ اور منیبہ نے اس لڑکے کو اشارہ کیا اور وہ لڑکا پلک جھپکتے میں دیوار پھلانگ کر غائب ہو گیا۔ میں روتے روتے خالہ کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ خدا کے لیے خالہ، مجھے بچاؤ، وہ لڑکا میری عزت لوٹنے کے چکر میں تھا، گھر میں گھس کر زبردستی اندر آ گیا تھا۔ لیکن خالہ نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور زمین پر پھینک دیا۔ پھر ساتھ کھڑے لوگوں سے کہنے لگیں کہ دیکھو اپنی بدکرداری کو کیسے چھپا رہی ہے یہ لڑکی۔ اس نے ہمیں بہانہ کر کے تینوں ماں بیٹیوں کو باہر بھیج دیا تھا اور اس لڑکے کو بدکاری کرنے کے لیے گھر پر بلا لیا تھا۔
ہائے، میں اپنی جوان بیٹیوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ اس بدکردار لڑکی کی وجہ سے میری بیٹیوں کی بھی زندگی برباد ہو گئی۔ دھیرے دھیرے کر کے گاؤں کے سارے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ خالہ کی بدزبانی کے آگے بھلا میری بات کا کس نے یقین کرنا تھا؟ خالہ ان سب پر زور ڈال رہی تھیں کہ یہ اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر گاؤں کے مردوں کو پھانس رہی ہے۔ تم لوگ کچھ کرو ورنہ اس گاؤں کی ساری بہن بیٹیاں برباد ہو جائیں گی۔ انہوں نے گاؤں کے سارے لوگوں کو اتنا اکسایا کہ میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کروا دی۔ ایک رات جب میں اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی تو خالہ اور گاؤں کے چند لوگوں نے مل کر سازش کے ذریعے مجھے اتنا پٹوایا کہ مار مار کر میرا برا حال کر دیا۔ دوسرے دن میں زخموں سے چور چور وجود لیے کچن میں کام کر رہی تھی۔ خالہ نے اتنا رحم بھی نہ کھایا تھا کہ میری حالت ایسی ہے اور پھر بھی مجھ سے کام کروا رہی تھی۔ تبھی میں پانی گرم کر رہی تھی کہ اچانک مجھے چکر آیا اور اس گرم پانی میں گر پڑی۔ گرم پانی میں گرنے کی وجہ سے میرا آدھا چہرہ بری طرح جل گیا اور میں خوبصورت سے بدصورت بن گئی۔ میں چیخیں مار مار کر رو اٹھی، لیکن کس کے سامنے جا کر فریاد کرتی، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی میرا اپنا نہ تھا۔ پھر گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ لڑکی بہت بدکار ہے، اسی لیے اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اسے گاؤں کے کمرے میں رکھا جائے گا عبرت کے طور پر۔ جب سے میں اسی کمرے میں رہ رہی ہوں، گاؤں کا کوئی بھی شخص مجھے ایک ٹائم کا کھانا دے کر چلا جاتا ہے، اور یوں میں اسی زندگی میں اسی کمرے میں محدود ہو کر گزار رہی ہوں۔ اب تو سوچتی ہوں کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں، کیونکہ یہ زندگی مجھے بہت بوجھ لگنے لگی ہے۔ میں اس لڑکی کی کہانی کسی بت کی مانند سن رہی تھی۔ اتنا ظلم، وہ بھی ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ پھر میں اس کے آگے گڑ گڑانے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ تم جو بھی کہو گی تمہاری خاطر میں کرنے کو تیار ہوں، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ وہ لڑکی اداس ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ میں صرف ایک بار احمد سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں کوئی بدکردار لڑکی نہ تھی، بلکہ یہ صرف سازش کے تحت ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ وہ گاؤں والوں کی باتوں میں آ کر مجھ سے بری طرح بدگمان ہو گیا تھا، تو میں نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ کچھ بھی ہو میں تمہاری احمد سے بات کروا کر رہوں گی۔ پھر میں نے گاؤں کے لوگوں سے کسی بھی طرح کر کے احمد کا پتہ حاصل کیا اور اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے پاس کسی وجہ سے آئی ہوں اور کسی نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ لڑکی جس سے تم پیار کرنے لگ گئے تھے، آج اسے اس حال میں چھوڑ کر تم یہاں بھاگ کر آ گئے، جبکہ اسے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ تو وہ نظریں جھکا گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ لڑکی صحیح نہیں تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ تو میں اس سے کہنے لگی کہ یہ سب تمہاری پھپھو اور اس کی بیٹیوں کی سازش تھی۔ وہ تارا کی خوبصورتی سے حسد کرتی تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ اس لڑکی کا کردار بالکل پاکیزہ ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو چلو میرے ساتھ۔ اسی بستی میں اس لڑکے کو میں تمہارے سامنے لا کر پھینک دوں گی جس نے سب کچھ تمہاری پھپھو کے کہنے پر تارا کے ساتھ کیا تھا۔ احمد مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں خوش تھی کہ اسے کچھ میری باتوں پر یقین ہو رہا تھا۔ پھر میں اسے لے کر اس بستی میں آ گئی۔ جنات میری کافی مدد کر رہے تھے۔ پھر میں نے دل ہی دل میں ان جنات سے مدد مانگی اور اس لڑکے کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کروا دیا۔ وہ احمد کے آگے گڑ گڑا کر بولنے لگا کہ اس عورت نے مجھے یہ لالچ دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کروا دے گی اور اپنی آدھی دولت بھی میرے نام کر دے گی۔ اسی لالچ میں آ کر میں نے اس کے کہنے پر یہ سارا کام کیا تھا۔ احمد نے اسے اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ اس کے دل میں احساس ندامت تھا۔ ایک گھٹیا عورت اور اس کی بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ پھر وہ تارا کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے تمہاری خوبصورتی سے کوئی غرض نہ تھا، میں اب بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں کیونکہ میں نے سچے دل سے تم سے محبت کی تھی۔ تارا حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر تارا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ میں ان دونوں کے ملن پر بے حد خوش تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد نے تارا کو اپنا کر اپنی محبت امر کر دی تھی۔ میرا کام ہو گیا تھا، اب مجھے جلد از جلد اسی کوٹھی کی طرف جانا تھا، اپنا یہ روپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ جب میں کوٹھی میں پہنچی تو اس کوٹھی میں وہ شخص موجود تھا، لیکن لڑکی غائب تھی۔
تو میں اس شخص سے کہنے لگی کہ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب تم بھی اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے خوبصورت لڑکی میں ڈھال دو، میں اپنی بدصورتی سے بہت تنگ ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کس قدر نادان لڑکی ہو، میں نے صرف نصیحت کے طور پر تمہیں تارا کا حال بتایا تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی زندگی کو کس قدر عذاب میں گرفتار کر چکی تھی، اور تم اب بھی اس خوبصورتی کو پانا چاہتی ہو۔ سوچ لو، سمجھ لو۔ اس کی باتیں واقعی قابل غور تھیں۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ تارا نے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کس قدر عذاب میں گرفتار ہو گئی تھی، اور کل کلاں کو لوگوں نے میرے ساتھ بھی یہی حال کرنا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے یہ خوبصورتی نہیں چاہیے۔ یہ رنگ و روپ ایک عذاب کی طرح ہوتا ہے جو لوگوں کو کبھی بھی اپنی زندگی نہیں جینے دیتا۔ پھر میں نے اس جنات سے کہا کہ تم نے تارا کے ساتھ تو بہت اچھا کر دیا اور احمد کے ساتھ اس کی زندگی سیٹ ہو گئی، لیکن اس کی خالہ اور اس کی بیٹیوں کو بھی تو آخری سبق ملنا چاہیے تھا، انہوں نے تارا کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ تو وہ میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ خالہ اور اس کی بیٹیوں کو دنیا میں ہی سزا مل گئی تھی۔ شاید تم نے اس کہانی کے اس پہلو پر غور نہیں کیا، وہ تینوں کی تینوں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی تھیں۔ اب وہ اپنا کوئی کام خود سے نہیں کر سکتی، بلکہ بستی کے لوگ بھی ان کا حال دیکھ کر توبہ توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تارا کو برباد کرنا چاہا تھا، لیکن سازش کرتے کرتے وہ خود برباد ہو گئے۔ بہرحال تم نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، ایک لڑکی کی زندگی بچا کر۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اس جنزاد سے کہنے لگی کہ وہ لڑکی کون ہے جو تمہارے ساتھ رہتی ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ لڑکی میری جنزاد بیوی ہے، وہ بھی پہلے بہت خوبصورت تھی، لیکن ایک حادثے میں اس کی خوبصورتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لی۔ اسی لیے وہ جسے بھی اس حال میں دیکھتی ہے کہ کوئی اپنے جسمانی اعضاء سے کسی وجہ سے محروم ہو جائے تو وہ اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ ابھی بھی اسی نے ہی مجھے تارا کے بارے میں بتایا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی بھی طرح کر کے کسی انسان کے ذریعے اس کی مدد کروں۔ جب تارا نے احمد کا ساتھ پایا تو اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی، اور یہ خوشی محسوس کر کے میں اور میری بیوی بہت خوش تھے۔ تم نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن دیکھو، خوبصورتی اور بدصورتی دونوں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ کسی کے لیے خوبصورتی عذاب بن جاتی ہے تو کسی کے لیے بدصورتی۔ تم بتاؤ تمہیں کس چیز میں خوشی ہے؟ میں نے کچھ سیکنڈ تک اس کی بات پر غور کیا، پھر اس جنات سے کہنے لگی کہ میں صرف اپنے حال میں خوش رہنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی بدصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگوں کو میری بدصورتی سے فرق پڑتا ہے۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے جملے کستے ہیں، میرا مذاق بناتے ہیں اور مجھے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہ سب سن کر میرا دل ضرور کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ میں خوبصورت لڑکی کے روپ میں ڈھل جاؤں۔ میں اداس لہجے میں اس جنزاد سے کہہ رہی تھی، تو وہ میری بات سن کر مسکرایا اور مجھے کہنے لگا کہ لوگ تو نادان ہوتے ہیں، اس دنیا کی سب سے بدصورت مخلوقات وہ جنات ہیں جو انتہائی کالے، ہیبت ناک اور بدصورت ہوتے ہیں، لیکن دیکھ لو پھر بھی وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ انہیں طرح طرح کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ لیکن انسان جنات سے کس قدر خوف زدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ خوبی عطا کی ہے کہ وہ کسی بھی انسانی شکل میں اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ اسی لیے تم بھی اپنی بنائی ہوئی صورت پر اس رب کا شکر ادا کرو، بجائے اس کے کہ تم اپنی بدصورتی کو خوبصورتی میں ڈھالو۔ اپنے دل کو اتنا خوبصورت بناؤ اور لوگوں کی اسی طرح سے مدد کرتی رہو۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد تمہیں زندگی میں مالی پریشانی کبھی نہیں ہوگی۔ تم نے ہمارے کہنے پر اتنا بڑا کام کیا ہے، اس لڑکی کے دکھ درد کو اپنے دل سے محسوس کیا ہے، اسی لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ جنات نے یہ کہتے ہوئے چھوٹا سا بیگ میرے ہاتھ میں تھمایا۔ اس بیگ میں اتنی مال و دولت ہے کہ تمہاری اور تمہاری چھوٹی بہن کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش میں گزرے گی۔ جاؤ اور جا کر اس کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے دیا ہوا ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ آج کے بعد اس جنگل میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گا، اور نہ ہی میری بیوی، کیونکہ اب ہمیں کہیں اور جانا ہے، کسی اور انسان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں نے اپنے وجود کی طرف دیکھا تو میں پہلے والی بدصورت مہرو کے روپ میں ڈھل چکی تھی، لیکن مجھے اپنی یہ بدصورتی آج بدصورتی نہیں لگ رہی تھی۔ میں اس سے بے پناہ خوش تھی اور سوچتی تھی کہ ہر چیز کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے۔ خوبصورتی کے پیچھے چھپے ہوئے فائدے تو ہم دیکھتے ہیں،
لیکن بعض لوگ اسی خوبصورتی کی وجہ سے کسی بڑے عذاب یا نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ان جنات کی دی ہوئی دولت سے میں نے اپنا چھوٹا سا گھر بنوایا اور نورا کو اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ حالات کی ستائی ہوئی لڑکیوں کے لیے میں کچھ کروں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی بستی کی لڑکیوں کے لیے ایک چھوٹا سا سلائی سینٹر کھول دیا، جس میں بالکل مفت ان کو سلائی کڑھائی اور ہنر سکھایا جاتا تھا۔ اس سینٹر سے وہ ہنر بند بن کر اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکتی تھیں۔ آج کوئی بھی میری بدصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ میرے کیے ہوئے کام کو دیکھتا ہے۔ سینٹر کی لڑکیاں مجھے میڈم مہرو کے نام سے پکارتی ہیں، وہ لڑکی جسے کل تک لوگ کالی چڑیل اور کالی بھوتنی کے نام سے پکارتے تھے، آج وہ میڈم مہرو بن چکی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔